ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کریں، جو بھی اس کو چاہیے وہ اس کو لے کے دیں، اور کبھی کبھی وہ اس اندھی محبت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، ان کی ایسی خواہشات بھی پوری کر دیتے ہیں کہ اس کا نقصان ان کے گھر کے افراد کو بھی ہوتا ہے، اور جو معاشرہ ہے وہ بھی اس کا نقصان اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی واقعہ کنال پہ ہوا، جہاں پہ ایک شخص صبح کی نماز کے بعد واک پہ نکلا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس واقعے میں تقریباً 5 لوگوں نے اپنی جان کی بازی ہاری، جن کی عمر 15 سے 20 سال تھی۔ تقریباً سارے نوجوان تھے اور سارے پاکستان کا اثاثہ تھے، اس ملک کا نام روشن کرنے والے نوجوان تھے۔ یہ واقعہ تھا کیا؟ تمام تفصیلات جو ہیں سبطین بھائی سے جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا سبطین بھائی، یہ بتائیے گا 15 اگست کو یہ صبح کیا واقعہ ہوا تھا؟ اچھا، یہ ناطق بھائی، یہ 15 اگست کو صبح جو ہے نا، اس میں تاج پورہ کے علاقے سے ایک کم عمر بچہ جو ہے جوید، وہ اپنے ساتھ جو دو رشتہ دار ہیں ان کے ہمراہ جو گھر والوں کو بغیر بتائے صبح صبح وہ گاڑی لے کے نکلتا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کو پتہ، جب بچے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کے اندر وہ جیسے کہتے ہیں نا، دماغ میں ایک شیطان جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ اپنے گاڑی میں بیٹھ کے اس کو سمجھتے کہ یہ ہوائی جہاز ہے۔ ایک تو وہ بچے کی عمر کم تھی، اوپر سے لائسنس بھی نہیں تھا، اوپر سے اس بچے آپس میں سارے بیٹھے تھے اور بغیر گھر والوں کو بتائے جو وہ نکلتے ہیں، اور کنال کے اوپر اب یہ کیا تھا، اب گاڑی جو ہے وہ سپیڈ میں تھی، اور وہ گاڑی جا کے ان سے جو ہے وہ اپنا سنبھلتی نہیں، اور گاڑی وہ درخت سے ٹکرا جاتی ہے۔ جب وہ درخت سے ٹکراتی ہے تو اس زد میں کچھ لوگ جو وہاں جو واک کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اور یہ جو بچے گاڑی میں بیٹھے ہیں یہ بھی ظاہر ہے، وہ گاڑی جس سپیڈ سے آپ نے دیکھا گاڑی کا جو حلیہ تھا اس میں یہ جوید، نعمان، فرقان، یہ اور جو باقی جو تھے ان کی جو ہے وہ موقع پر جو ہے جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ اب ان کی جو باڈی ریسکیو بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، پولیس بھی پہنچی ہے، انہوں نے ڈیڈ باڈی جو قبضے میں لی، اس کے بعد لواحقین جو ہے وہ بھی پہنچے، ان کے حوالے کر دی۔ اب 2 لوگ جو سبزدار کے تھے، ایک جو تھا اصل میں جو بچہ جوید تھا وہ سیالکوٹ کا تھا، جو گاڑی چلا رہا تھا؟ جو گاڑی چلا رہا تھا اس کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، اور وہ ادھر میرا اپنے ماموں کی طرف آیا ہوا تھا۔ تو اصل میں یہی کہ گھر والوں کو ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ آپ کو شاید یاد ہو، اس سے پہلے ڈیفنس میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں وہ بچہ جو تھا وہ بھی عمر اس کی بھی کم تھی، اور اس نے بھی 6 لوگوں کی جان لی تھی، اور وہ بھی سپیڈ کا سبب بنے اور 6 لوگ جو جان سے گئے۔ اب یہ بھی اوور سپیڈ جو ہے اس کے باعث جو ہے یہ 5 لوگ بھی اپنی جان سے گئے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، اب دیکھیں ایک تو ہے کہ ایک پولیس جو ہے اس وقت ٹریفک پولیس ہے، ان کی توجہ صرف ریونیو اکٹھا کرنے میں ہے، ان کی توجہ جو ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنا یا اس طرح کے بچوں کو ان کی لک آفٹر کرنا۔ اب دیکھیں نا، سیف سٹی کیمرے لگے، اب سیف سٹی کیمروں کا بیسیکلی مقصد پھر یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی بچہ، کم عمر بچہ گاڑی چلا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کی انفارمیشن جو ٹریفک والوں کو دینی چاہیے۔ اب ٹریفک والا کی جس جگہ پہ یہ لوکیشن ٹریس ہو رہی ہے، اگر وہ ہربنس پورہ کنال پہ تھا تو اگر اس سیف سٹی کیمرے 24 گھنٹے چل رہے ہیں، جب وہ چلان کرتے وقت وہ نمبر پلیٹ بھی لے لیتے ہیں، اور باقی اگر آپ وائلیشن کرتے تو لیتے، تو کیا وہ اس چیز کی نشاندہی نہیں کرتے کہ یہ بچہ جو ہے اس کی عمر بہت کم ہے اور اوور سپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہے؟ تو اگر وہ انفارمیشن پولیس کو دے دیتے یا کسی اور کو دے دیتے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ بچہ کم عمر ہے، اس کو روکو اور دیکھو یہ بچہ کون ہے، اور گاڑی جو اپنے قبضے میں لے کے ان کے خلاف، ان کے والدین کے خلاف کارروائی کرو، یا گاڑی جو ہے اس کو 550 کے قبضے میں لے لو۔ اب یہ اتنی ایکسرسائز ہو جاتی تو شاید نیکسٹ وہ بچہ یہ کام نہ کرتا، اور نیکسٹ اس طرح کے جو ایشو وہ بھی سامنے نہ آئے۔ اب بات یہ کہ ان کا ٹریفک پولیس کے چلانوں کی حد تک ہے، ان کا کام ہے بس موٹر سائیکل کو، رکشے والوں کو پکڑو، ان کا چلان کرو اور ٹارگٹ پورا کرو۔ ٹریفک کنٹرول، حادثات کی روک تھام کے لیے ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج بھی حادثے ہو رہے ہیں، آج بھی لوگ اپنی جان سے جو جاتے ہیں، اس میں اکثر جو سبب بنتے ہیں یہی ہیں کہ چنگچے رکشے یا موٹر سائیکل سوار جو مائنر عمر، کم عمر بچے ہوتے ہیں، وہ سپیڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، اور سپیڈ میں آتے یا وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا جس کے ساتھ وہ ٹکر مارتے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ایک ہی دن میں، ایک دن ہم آزادی منا رہے ہیں، اگلے دن ان کے لیے آزادی تو ختم ہو گئی، ان کا تو پورے گھروں جو 5 لوگ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ تو بیچارے سوگوار میں ہو گئے نا۔ اچھا بھائی، مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو 5 لوگ مرے ہیں
اس میں سے جو گاڑی چلا رہا تھا ان کی کتنی فیملی کے لوگ تھے؟ اب یہ 3 لوگ تھے اس میں، ابھی جو بتا رہے ہیں جو گاڑی کے اندر 3 لوگ تھے وہ تینوں جہاں باغ ہو گئے تھے؟ اس میں نعمان ہے، نعمان جو ہے یہ بیسیکلی جو بیرون ملک سے آیا تھا، باہر سے آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک فرقان ہے اور جوید ہے۔ جوید کا تعلق جو ہے سیالکوٹ سے، نعمان اور فرقان جو ہے یہ قریبی رشتہ دار ہیں، اور یہ سبزہ جو ہے ادھر ان کے سبزہ کے رہائشی ہیں، تو یہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ اور ظاہر ہے جب بچے اکٹھے ہوئے، اب انہوں نے دیکھا کہ گھر والے سوئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے گھر والے جو سوئے اس کا فائدہ اٹھایا، چابی لے کے گاڑی میں بیٹھے نکل گئے۔ اب وہ گھر والوں کو اگر پتہ لگ جاتا تو شاید، لیکن یہ بھی تھا کہ اگر گاڑی نکالی اسٹارٹ ہوئی تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ان کو۔ تو یہ بھی ایک المیہ تو ہے کہ ایک بچہ گاڑی اسٹارٹ کر کے چابی لے کے گیٹ کھولتا ہے، باہر نکلتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کے بعد وہ حادثہ اتنا بڑا افسوسناک، 5 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، یہ کوئی چھوٹا نہیں، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے والدین کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا اس حوالے سے، جہاں ہم باقی اداروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں نا، وہاں والدین بھی ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے، ان کو بھی اپنے بچوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ بچوں کو جو موٹر سائیکل ہم لے کے دے دیتے ہیں اور وہ دیکھتے نہیں کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، اور وہ نمبر پلیٹیں جو مٹا دیتے ہیں، اور اس کا وہ ٹینکی ٹاپے جب چینج کرتے ہیں تب بھی بچے کا پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر بچہ یہ عمل کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بچہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں شامل ہو رہا ہے۔ اچھا سفیان بھائی، ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ایف آئی آر میں کیا متن ہے یہ ذرا بتا دیں۔ ایف آئی آر ظاہر پولیس نے ان کو قبضے میں لینا تھا، تو ایف آئی آر تو ظاہر انہوں نے دینی تھی۔ ظاہر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ تھا، ایکسیڈنٹ کے حوالے سے ظاہر اس میں جو لوگ دوسرے اپنا ڈیتھ ہوئی ہیں ان کے حوالے ظاہر تو ایف آئی آر بنتی تھی نا۔ تو باقی ان کے گھر والوں نے جو ہے پوسٹ مارٹم کے لیے میرا خیال نماز رکھا لی، انہوں نے درخواست نہیں دی پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے، تو باقی ایف آئی آر تو ہونی تھی۔ ایف آئی آر ایک وقوع ہوا، اس کی ایف آئی آر تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اب ظاہر جو لوگ اپنی جان سے چلے گئے ان کا نعم البدل اچھا تو نہیں۔ سفیان بھائی، اگر 14 اگست کی بات کریں تو 14 اگست کو ایک ایسی ویڈیو بھی منظر یہاں پر آئی، آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی، کہ جس میں ویڈیو جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، 12-13 سال کا بچہ، وہ پنڈی، دیکھیں نا کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ وہ راول پنڈی کی ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے جو وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا وہ پنڈی میں گاڑی چلا رہا ہے، کوئی ٹریفک والا اس کو دیکھ نہیں رہا، تو پھر بات تو یہی ہے کہ اس سیکٹر میں جو ٹریفک پولیس اہلکار تعینات ہے، نہیں ناکام نہیں، مقصد یہ ہے کہ جس روڈ پہ وہ بچہ گاڑی چلا کے جا رہا تھا، مائنر عمر چھوٹا سا بچہ، مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کا جو اسے راول پنڈی کا جو سی ٹی او ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہاں اس روڈ کے اوپر جو ٹریفک پولیس اہلکار تعینات تھے ان کے خلاف کارروائی کرتا، کہ بھائی اس روڈ کے اوپر جو بچہ گاڑی چلا رہا ہے اور کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس کا مطلب کہ اس روڈ کے اوپر کوئی ٹریفک والا تھا ہی نہیں، بالکل، تو سوال تو ہے نا۔ تو اس کا مطلب اگر وہاں کوئی ہوتا تو اس کو، آپ دیکھیں وہ ویڈیو کسی پبلک کے بندے نے بنائی ہے، اس نے وائرل کی تو اب وہ حرکت میں آ گئے، تو اس کا مقصد جو ڈیوٹی پر تھے ان کی کیا فرض تھا، ان کی ڈیوٹی کا۔ چلے بہت شکریہ۔ یہ ایک واقعہ لاہور کے اندر ہوا جہاں پر 5 بچے جو ہیں اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور سپتمبر میں بتا رہا ہوں راول پنڈی میں بھی ایک بچہ جو ہے وہ 12-13 سال کا، سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو جو ہے وہ گردش کر رہی ہے جس میں وہ گاڑی چلا رہا ہے اور آئی تھنک اس کی چھوٹی بہنیں ہیں وہ پیچھے جھنڈا اٹھائے وہ گھوم رہی ہیں، تو یہ سارا واقعہ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ٹریفک وارڈن ہے اس کو بھی تھوڑا اس پہ دھیان دینا پڑے گا، اور آپ کو سی سی ٹی وی جو کیمریز ہیں ان سے بھی ہیلپ لینی پڑے گی تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اور اس طرح کے جو کم عمر ڈرائیورز ہیں ان کی فیملیز کے خلاف کاروائیاں ہونی چاہیے تاکہ ایسے معاملات، ایسے چیزیں جو ہیں وہ کوئی بھی ایسی چیزیں نہ ہوں، اور کوئی بھی شخص جو ہے اس نقصان جو ہے وہ اس کا نقصان نہ اٹھا سکے۔ اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔